अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम 50 साल की उम्र को पार करते हैं तो हमारे सेहत के साथ अचानक ऐसा क्या होता है जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का रास्ता खोल देता है। आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो शायद आपकी या आपके किसी प्यारे की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि कैंसर सिर्फ किस्मत का खेल है या ये सिर्फ उन्हें होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री खराब होती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कैंसर से बचने का सबसे बड़ा राज कोई बहुत महंगी दवाई या मुश्किल इलाज नहीं, बल्कि एक बहुत ही सादा और आसान आदत है। एक ऐसी आदत जो सालों से मेडिकल जर्नल्स में छुपी हुई थी। देखिए, कैंसर से बचने के लिए हमेशा मेरे ख्याल में एक ही सवाल रहता था, काश हम पहले कुछ अलग कर सकते। आज इस वीडियो में हम उस राज पर से पर्दा उठाएंगे जो साइंस ने साबित कर दिया है। मैं आपको वो सब बातें बताऊंगा जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स अपने पेशेंट्स को बताते हैं, ताकि आप 50 साल के बाद एक पुरसुकून और सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो मालूमात मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो शायद आपको पहले किसी ने इस तरह नहीं समझाई होंगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सेहत के बारे में मालूमात सब तक पहुंचनी चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी कोई भी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा राज है। सबसे पहले नंबर पे 50 साल के बाद असल दुश्मन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है। जब हम 50 साल के होते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसी तब्दीली आती है जिस पर आम तौर पर कोई बात नहीं करता। इसे कहते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अब आप सोचेंगे कि ये इन्फ्लेमेशन यानी सूजन क्या चीज है। देखिए, सूजन दो तरह की होती है। एक वो जो हम सबको मालूम है, जैसे अगर आपका पाँव मुड़ जाए, गला खराब हो जाए या कोई चोट लग जाए, वहां सूजन हो जाती है, दर्द होता है और वो जगह लाल हो जाती है। इसे अक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इसे अपना दोस्त समझे, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम का तरीका है जिस्म की हिफाजत करने का। जब आपको चोट लगती है तो बॉडी वहां तेजी से रिसोर्सेज भेजती है ताकि बैक्टीरिया से लड़ सके और टिश्यूज को ठीक किया जा सके। ये बायोलॉजी का एक बेहतरीन निज़ाम है। लेकिन एक दूसरी तरह की सूजन होती है जो दिखाई नहीं देती, ना ही इसका कोई दर्द होता है। ये जिस्म के अंदर एक धीमी आग की तरह बढ़ती रहती है, साल दर साल, और आपको तब पता चलता है जब पूरे जिस्म में सूजन फैल चुकी होती है। इसे हम कहते हैं क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। साइंस अब ये साबित कर चुकी है कि ये पुरानी सूजन ही कैंसर शुरू करने और उसे फैलने का सबसे बड़ा जरिया है, खास तौर पर जब हमारी उम्र 50 साल से ऊपर हो जाती है। अब बातों को छोड़ते हैं, थोड़ी क्लिनिकल स्टडीज को चेक करते हैं। दुनिया की एक बहुत बड़ी और मशहूर रिसर्च जो नेचर रिव्यूज कैंसर नाम के जर्नल में छपी थी, उसमें यह हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि पूरी दुनिया में 25% कैंसर सिर्फ इस पुरानी और खामोश सूजन की वजह से होते हैं। सोचिए, हर 4 में से एक कैंसर का मरीज इसलिए बीमार होता है क्योंकि उसके जिस्म के अंदर ये खामोश आग सुलग रही होती है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी एनालिसिस हुई जिसमें कोई 1 लाख से ज्यादा लोगों को 15 साल तक देखा गया। इस स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों के खून में इन्फ्लेमेशन के निशानात, जिन्हें हम सी रिएक्टिव प्रोटीन या CRP कहते हैं, ज्यादा थे, उनमें आंतों का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। 25% एक बहुत बड़ा नंबर है और यही वो चीज है जिस पर हम काबू पा सकते हैं। अब जानते हैं कि इसके बारे में वैसे साइंस क्या कहती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सूजन कैंसर कैसे बनती है। हमारे जिस्म में रोजाना करोड़ों सेल्स बनते और डिवाइड होते हैं। ये एक ऐसा निज़ाम है जो इतना बारीक है कि सोचा भी नहीं जा सकता। हमारा DNA हमारे जिस्म का नक्शा होता है जो हर सेल्स को बताता है कि उसने क्या काम करना है। लेकिन जब जिस्म में पुरानी सूजन रहती है तो वहां ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है। इसका मतलब है कि हमारे सेल्स फ्री रेडिकल्स नाम के जहरीले और शरारती मॉलिक्यूल की लपेट में आ जाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारे DNA को नुकसान पहुंचाते हैं। जब सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं, अगर ये डैमेज वक्त पर ठीक ना हो तो DNA में म्यूटेशंस यानी गलतियां आ जाती हैं। जब ये गलतियां बहुत ज्यादा जमा हो जाती हैं तो सेल्स पागल हो जाता है और वो बेइंतहा बढ़ने लगता है।
اب اسی بے قابو گروتھ کو ہم کینسر کہتے ہیں۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ خاموش سوجن ایک اور بہت ہی برا کام کرتی ہے۔ یہ ہمارے جسم کی نیچرل کلر سیلز کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہ NK سیلز ہماری باڈی کی سرویلنس ٹیم یا پولیس فورس ہوتی ہیں، جن کا کام پورا دن جسم میں گھومنا اور خراب یا پری کینسرس سیلز یعنی جو بعد میں کینسر بن جاتے ہیں انہیں ڈھونڈ کر ختم کرنا ہوتا ہے۔ جب انفلیمیشن زیادہ ہوتی ہے تو یہ پولیس فورس سو جاتی ہے یا سست ہو جاتی ہے اور کینسر کے سیلز کو جسم میں اپنی جگہ بنانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب جانتے ہیں عمر بڑھنے کے ساتھ سوجن کیسے بڑھتی ہے۔ 50 سال کی عمر کے بعد ہمارا جسم قدرتی طور پر ایک ایسی حالت میں چلا جاتا ہے جسے سائنٹسٹ انفلیمیجنگ کہتے ہیں۔ یہ دو لفظ کا ملاپ ہے، انفلیمیشن اور ایجنگ۔ ہمارا امیون سسٹم تھوڑا کمزور ہونے لگتا ہے اور وہ سائٹوکائنز نام کے انفلیمیٹری سگنلز زیادہ نکالنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لاپرواہیاں ہم 30 سال کی عمر میں کرتے تھے، جیسے کہ جنک فوڈ کھانا یا کم سونا، ان کا اثر اب 50 سال کے بعد کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اب جسم انہیں آسانی سے سنبھال نہیں پاتا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہر گھر تک صحیح معلومات پہنچے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ سالوشن نمبر 1، میڈیٹرینین اینٹی انفلیمیٹری ڈائٹ۔ اس کا سب سے بہترین حل ہماری پلیٹ میں ہے۔ سائنس اس بارے میں بالکل واضح ہے۔ ایک بہت بڑی یورپین سٹڈی ہوئی تھی جسے ایپک سٹڈی کہا جاتا ہے۔ اس سٹڈی میں 10 ملکوں کے 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو آبزرو کیا گیا۔ اس کے ریزلٹس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ جو لوگ میڈیٹرینین سٹائل کی ڈائٹ کھاتے تھے، جس میں کلرفل سبزیاں، دالیں، ثابت اناج یعنی ہول گرینز اور زیتون کا تیل، مچھلی اور نٹس شامل تھے، ان میں کینسر کا خطرہ 30 سے 40% کم پایا گیا۔ سوچئے، صرف اپنے کھانے کی عادتوں کو بدلنے سے آپ 40% تک کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، یہ ڈائٹ کام کیسے کرتی ہے؟ ہر وہ چیز جو اس ڈائٹ میں شامل ہے وہ مالیکولر لیول پر انفلیمیشن کو روکتی ہے۔ جیسے زیتون کا تیل ہے، اس میں ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جسے اولیوکینتھال کہتے ہیں۔ سائنس بتاتی ہے کہ یہ بالکل آئبوپروفن کی طرح کام کرتا ہے اور ان انزائمز کو روکتا ہے جو جسم میں سوجن پیدا کرتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کوئی دوائی نہیں کھا رہے، بلکہ ایک مزیدار تیل اپنے سلاد یا کھانے پر ڈال رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری سبزیاں جیسے پالک اور ساگ ہے، یہ سبزیاں اینٹی آکسیڈنٹس اور فولیٹ سے بھرپور ہوتی ہیں جو ہمارے DNA کی حفاظت کرتی ہیں۔ مچھلی میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں جو انٹرلیوکن 6 اور TNF الفا جیسے انفلیمیٹری مالیکیولز کم کرتے ہیں، اور پھل جیسے بلو بیریز اور اسٹرابیریز میں اینتھوسائننز اور ریسویراٹرول نام کے پاورفل کمپاؤنڈز ہوتے ہیں۔ اور کینسر ریسرچ نام کے جرنل میں چھپی ایک سٹڈی کے مطابق یہ ریسویراٹرول کینسر کو شروع ہونے سے لے کر اسے پھیلنے تک ہر سٹیج پر رکاوٹ ڈالتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ پیئر ریویوڈ سائنس ہے جو دنیا کے بہترین جرنلز میں موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سفید چینی، پروسیسڈ فوڈز یعنی ڈبہ بند کھانے اور بہت زیادہ ریڈ میٹ سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ جسم میں انفلیمیشن کی آگ کو مزید بڑھاتے ہیں۔ سالوشن نمبر 2، روزانہ کی واک۔ کھانے کے بعد جو دوسری سب سے بڑی انڈر ریٹڈ اور ضروری عادت ہے وہ ہے روز کی تھوڑی سی حرکت کرنا۔ میں کوئی جم جانے یا میراتھن دوڑنے کی بات نہیں کر رہا، صرف 30 سے 45 منٹ کی تیز سیر، تیرنا یا سائیکلنگ کافی ہوتی ہے۔ جب آپ ماڈریٹ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے مسلز مایوکائنز نام کی پروٹین نکالتے ہیں۔ یہ پروٹین پورے جسم میں جا کر اینٹی انفلیمیٹری اثر دکھاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز کرنے سے جسم میں انسولین اور انسولین لائک گروتھ فیکٹرز کا لیول کم رہتا ہے۔ کینسر کے سیلز کو بڑھنے کے لیے انسولین کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہم ان کی خوراک کم کر دیتے ہیں۔ امریکن کینسر سوسائٹی کی سب سے نئی گائیڈ لائنز میں لکھا ہے کہ فزیکل ان ایکٹیویٹی یعنی سستی کینسر کا دوسرا سب سے بڑا خطرہ ہے، جبکہ پہلا سموکنگ ہے۔ ایک بہت بڑی میٹا انالیسس جو برٹش جرنل آف سپورٹس میڈیسن میں پبلش ہوئی،
اس نے بتایا کہ جو لوگ روزانہ سیر کی عادت رکھتے ہیں ان میں کولون کینسر کا خطرہ 20 سے 30% کم ہو جاتا ہے اور بریسٹ کینسر کا خطرہ بھی اسی حد تک گر جاتا ہے۔ صرف 30 منٹ کی سیر سے اتنے بڑے فائدے ملتے ہیں۔ یہ کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں بلکہ ثابت شدہ سائنس ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ ہم آپ کو صحت مند رکھنے میں مدد کر سکیں۔ اب جانتے ہیں تیسرے سولوشن کی کہ نیند پوری کر لیں۔ تیسری چیز جو اکثر 50 کے بعد لوگ اگنور کرتے ہیں وہ ہے نیند کی کوالٹی اور ڈیوریشن۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے جسم وہ کام کرتا ہے جو وہ جاگتے ہوئے نہیں کر سکتا۔ ہمارے ڈی این اے کو ریپیئر کرنے والے انزائمز صرف گہری نیند میں ہی ایکٹیو ہوتے ہیں۔ ہماری باڈی میں ایک صفائی کا نظام ہوتا ہے جسے گلمفیٹک سسٹم کہتے ہیں۔ یہ سسٹم صرف تب فلی ایکٹیو ہوتا ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں اور یہ جسم سے تمام میٹابولک ویسٹ اور زہریلے مادوں کو باہر نکالتا ہے۔ سائنس دکھاتی ہے کہ جو لوگ روزانہ 6 گھنٹے سے کم سوتے ہیں ان کے جسم میں انفلیمیشن مارکرز بہت ہائی ہوتے ہیں اور ان کا امیون سسٹم کینسر کے سیلز کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ جرنل آف دی نیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ کی ایک سٹڈی نے پایا کہ کم نیند کا سیدھا تعلق کولوریکٹل اور بریسٹ کینسر کے بڑھتے ہوئے خطرے سے ہے۔ اس لیے 6 سے 8 گھنٹے کی نیند کوئی شوق نہیں بلکہ کینسر سے بچنے کی ایک بہترین میڈیسن ہے۔ آخری خلاصہ دیکھتے ہیں۔ جو کچھ آج ہم نے اس ویڈیو میں سیکھا اس کا نچوڑ کچھ یہ ہے کہ 50 سال کے بعد ہمارا بیولوجیکل ٹیرین بدل جاتا ہے اور جسم انفلیمیشن کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ انفلیمیٹری ماحول ہی کینسر کی کھیتی کے لیے زرخیز زمین فراہم کرتا ہے۔ لیکن آپ کے پاس 3 ایسے ہتھیار ہیں جو سائنس نے ثابت کیے ہیں۔ پہلا، اینٹی انفلیمیٹری ڈائٹ، کلرفل سبزیاں، اولیو آئل اور مچھلی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ دوسرا، ماڈریٹ ایکسرسائز، روزانہ 30 سے 45 منٹ کی سیر کریں تاکہ مایوکائنز نکل سکیں۔ تیسرا، کوالٹی سلیپ، اپنے جسم کو 6 سے 8 گھنٹے دیں تاکہ وہ ڈی این اے کی مرمت کر سکے۔ ان سب چیزوں کے لیے آپ کو کسی ڈاکٹر یا مہنگے سپلیمنٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ اگر 60 سے 70 سال کی عمر میں بھی کوئی یہ تبدیلیاں شروع کرے تو صرف 3 مہینے میں ان کے انفلیمیشن لیولز گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کے جینز آپ کا نصیب نہیں ہے، آپ کا لائف سٹائل آپ کے ڈی این اے سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو اس کے بارے میں بتائیں جو 50 سال سے اوپر کے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔